علی علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے، علی علی جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر مولا ادھر حق ہے۔ اور پھر بچوں کی ذمہ داری کیا ذمہ داری؟ باپ کے جانے کے بعد اولاد کیا کرے؟ کوئی راستہ بتایا ہے کہ نہیں؟ کیا رونا ذمہ داری ہے؟ جواب جی نہیں، رونا تو فطرت ہے، ذمہ داری نہیں۔ کیا گریبان کھول لیں باپ کے مرنے پہ؟ کہ یہ فطرت ہے، ذمہ داری نہیں۔ تو پھر کیا کریں؟ ذمہ داری اور ہے، فطرت اور ہے۔ فطرت خدا کی بنائی ہوئی، ذمہ داری محمد کی بتائی ہوئی ہے۔ تو اللہ کے حبیب نے راستہ بتایا ہے۔ خدا کا بڑا احسان ہے کہ ہمیں ایسے عظیم امت میں خدا نے قرار دیا ہے کہ اللہ کے نبی انبیاء کے سردار ہیں، انبیاء کے سردار۔ تو ہم اس کی امت میں ہیں جو نبی نہیں ہے، سید الانبیاء ہے۔ تو ہمارے پاس جو اصول ہوں گے وہ ساری امتوں سے افضل ہوں گے۔ ارشاد فرمایا اللہ کے حبیب نے، بہت مشہور روایت پڑھ رہا ہوں کہ بتائیے کہ کیا ماں باپ کے انتقال کے بعد ماں باپ کے ساتھ نیکی کی جا سکتی ہے؟ فرمایا ہاں، جب تک باپ کی سانس چل رہی تھی آپ نے پانی پلایا نیکی ہے، کھانا کھلایا نیکی ہے، علاج کرایا نیکی ہے، بابا کے لیے کپڑے کا انتظام کیا نیکی ہے، اچھا اسپتال، اچھا گھر، اچھی رہائش، اچھا ماحول، سب نیکیاں ہیں۔ اب سانس بند ہو گئی، اب کیا نیکی کروں؟ اب نہیں پانی پی سکتے، نہ کھانا کھا سکتے، نہ لباس کے محتاج ہیں، نہ گھر کے محتاج ہیں، اب کیا کروں؟ ہاتھ بن گئے میرے؟ تو نہیں، ہاتھ نہیں بندھے۔ آپ فرماتے سب سے پہلی نیکی ہے کہ تم اپنے ماں باپ کے انتقال کے بعد اپنے ماں باپ کی نماز میت خود پڑھو، خود پڑھو، کسی سے پڑھواؤ۔ یہ اپنی کمی کی بنیاد پر ہے، شریعت کی بنیاد پہ نہیں۔ خود پڑھو۔ حالانکہ ہمارے یہاں اس کا اتفاق بہت کم ہوتا ہے، لیکن بہرحال اللہ کے حبیب کے الفاظ، اور یقیناً میں ایک عالم، ایک طالب علم، ایک تھوڑا سا مسئلہ جاننے والا اگر نماز میت پڑھاتا ہوں تو میں روٹین کے اسٹائل میں پڑھاتا ہوں۔ میرے لیے ایکس وائی زیڈ سب برابر ہوتے ہیں۔ میت مومن کی ہے، میں کسی کے اعمال کو یاد کر کے، اس کی محبت کو یاد کر کے نہیں کہہ سکتا کہ اللہم ان ھذا عبدک وابن عبدک وابن امتک، لیکن بیٹا جب اپنے باپ کے اللہ سے کہے گا تو بیٹا وہی کہے گا جو اس کے دل میں سچی بات ہوگی۔ میرے الفاظ ہوں گے، معانی خاص نہیں ہوں گے، بیٹا کہے گا جذبات سے کہے گا، پروردگار اس نے مجھے چلنا سکھایا، اس نے بولنا سکھایا، یہ مجھے ڈانٹتا بھی نہیں تھا، پیار سے سمجھاتا تھا، اپنے پاس بٹھاتا تھا، یہ میری بات سنتا تھا۔ دنیا میں دیکھتا ہوں باقی افراد کے باپ کیسے ہوتے ہیں، یہ سب سے اچھا باپ تھا پروردگار۔ تو یہ جملہ بیٹا ہی تو کہہ سکتا ہے نا، کوئی نماز پڑھانے والا عالم تو نہیں کہے گا۔ پہلا مسئلہ۔ دوسرا راستہ آپ فرماتے ہیں اپنے ماں باپ کے انتقال کے بعد ان کے واجبات کو ادا کرو۔ آپ کے، ہمارے والد کے واجبات کیا تھے؟ واجبات کی دو قسمیں، واجبات الہیہ، واجبات بندگان الہیہ۔ اللہ کے واجبات کیا تھے؟ نماز و روزہ اور حج و زکوٰۃ۔ بندگان خدا کے واجبات کیا؟ قرض، رد مظالم، دیت، تمام مسائل۔ تو یہ قرضوں کو ادا کرو۔ یہ ہے ماں باپ کے مرنے کے بعد اولاد کی ذمہ داری۔ تیسری بات آپ فرماتے ہیں کہ اپنے ماں باپ کے مرنے کے بعد ان کے حق میں مغفرت کی دعا کرو، یہ ذمہ داری ہے۔ اپنی ہر نماز میں کم از کم قنوت میں یا اپنی دعاؤں میں رب ارحمہما
کما ربیانی صغیرا. اپنے ماں باپ کو یاد کرو, مغفرت کی دعا کرو. پھر آپ فرماتے ہیں اپنے ماں باپ کے لیے ایصال ثواب کرو, کار خیر کو انجام دو. پھر آپ فرماتے ہیں اپنے ماں باپ کے لیے ان کے انتقال کے بعد ان کے رشتہ داروں کا احترام کرو. اپنے نہیں, اپنوں کا مسئلہ اصل رحمی ہے. ماں باپ کے رشتہ داروں کے ساتھ شفقت سے پیش آنا ماں باپ کے لیے ایصال ثواب ہے. اپنے ماں باپ کے دوستوں کا خیال کرو. میرے والد کے دوست ہیں تو والد کی طرح سے, میری والدہ کی سہیلی ہیں تو والدہ کی طرح سے, ایک احترام ہے. آپ فرماتے ہیں اپنے ماں باپ کے کیے گئے معاہدوں کا احترام کرو, اگر وہ معاہدے اسلام کے خلاف نہ ہوں. گفتگو تمام ہو گئی. اولاد نے کیا کرنا ہے اپنے جانے والے والد کے حوالے سے, اور ہم نے کیا کرنا ہے اپنے پیچھے رہ جانے والوں کے حوالے سے. بس عزیزو, فرش ادا پر آ کر کسی کو تعزیت پیش کرنا بڑا آسان ہے, اور ابھی جو ذاکر اول مولا امام علی علیہ السلام کے مصائب پڑھ رہے تھے, ایک شاعر کا انداز تخیل ہے کہ شہزادی یتیم ہو رہی تھیں تو اپنے بابا کے جنازے پر اپنے بھائی سے فرماتی تھیں کہ ذرا سا کفن چہرے سے ہٹا دیجئے کہ میں اپنے بابا کا چہرہ ایک بار اور دیکھ لوں. بیٹیاں باپ کو بہت روتی ہیں, بیٹے بھی روتے ہیں, مگر بیٹوں کا رونا ایسا نہیں ہوتا کہ جیسا بیٹیوں کا رونا ہوتا ہے. اس لیے امام نے جب امام کو گلیم پہ اٹھا کے لے چلے تھے اور جیسے ہی اس کوچے میں داخل ہوئے جہاں امام کا گھر تھا, تو امام نے کوچے میں داخل ہوتے کے ساتھ فرمایا بیٹا حسن میرے دوستوں سے کہیے واپس چلے جائے. بابا آپ کیوں بھیجنا چاہتے ہیں؟ فرماتے ہیں بیٹا میں نہیں چاہتا کہ میری بیٹیوں کے رونے کی آواز میرے دوستوں کے کانوں میں چلی جائے. میں پوچھوں مولا بیٹیوں کو رونے سے روک دیجئے نا کہ آواز باہر نہیں آئے گی. امام نے بیٹیوں کو رونے سے نہیں روکا بلکہ نامحرموں کو دور کر دیا. میں کہوں گا مولا آپ سے برداشت نہ ہوا کہ کوئی آپ کے زخمی سر کو دیکھ کر بیٹی روئے تو آواز کوئی سن لے. مولا کل کوفے کا بازار ہوگا, یہی نبی زادیاں ہوں گی, تماشائیوں کا مجمع ہوگا. اجرکم اللہ. رونے والوں امام کوچے میں داخل کیے گئے, گلیم پہ اٹھائے تھے. ہائے میرے مولا کو جیسے کوچے میں داخل ہوئے سب کو واپس جانے کا حکم دے دیا گیا اور بیت الشرف کے دروازے پر آپ کو لے کر پہنچے تو فرماتے ہیں بیٹا حسن اور حسین اب مجھے گلیم سے اتار دو, مجھے زمین پہ کھڑا کر دو. دونوں شہزادے رو کے کہتے تھے بابا بابا آپ چل نہیں پائیے گا, بابا بہت خون بہہ چکا ہے, بابا زخم بہت گہرا ہے, بابا کیسے سنبھال پائیے گا, بابا ہم آپ کو لے کے اندر چلتے ہیں نا. امام فرماتے ہیں بیٹو میری بات مانو, مجھے گلیم سے اتار تو زمین پہ کھڑا کر دو. کہا بابا کیوں ایسا چاہتے؟ فرمایا بیٹو میری بیٹیوں نے مجھے گھر سے قدموں پہ جاتے ہوئے دیکھا, اب مجھے ہاتھوں پہ آتے ہوئے دیکھیں گی, برداشت نہ کر سکیں گی. مولا آپ کو بڑا خیال تھا آپ کی بیٹیوں کا, ایک بیٹی خیمے میں بیٹھی ہے, شاید میرا بابا کچھ دیر کے لیے پھر پلٹ کے آ جائے. بعض علماء مقاتل کہتے ہیں کہ مصلی بچھائے اپنے بابا کا انتظار کر رہی, شاید عصر کے لیے میرا بابا خیمے میں آئے. ایک مرتبہ گھوڑے کے ہنہنانے کی آواز کو سنا,
سمجھی شاید میرا بابا واپس آ گیا۔ اب جو بچی خیمے کے باہر آئی، جیسے ہی حسین کے ذوالجناح کو دیکھا کلیجہ کٹ گیا۔ 4 سال کی بچی تھرا کے رہ گئی، ایک گھوڑے کی پیشانی پہ خون لگا ہوا، باگیں کٹی ہوئی، زین الٹی ہوئی۔ بچی کو اور کچھ سمجھ میں نہ آیا، جلدی سے آگے بڑھی۔ ذوالجناح نے گردن کو جھکا دیا، سکینہ کو دیکھا، بچی نے گھوڑے کے گلے میں باہیں ڈالی، ایک سوال کیا، گھوڑے اتنا بتا دے میرے بابا کو پانی مل گیا تھا یا میرا بابا پیاسا مر۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار وقت قبولیت دعا ہے، یتیموں کا تذکرہ ہوا ہے، اور حسین کے یتیم اور علی کے یتیموں کا واسطہ پروردگار، اور یہ یتیم اگر دعا کرتے ہیں تو دعا جلدی قبول ہوتی ہے۔ پروردگار ان یتیموں کا واسطہ مرحوم کے درجات بلند فرما۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا مرحوم کے تمام اعمال صالحات مقبول و منظور فرما۔ مرحوم کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کی مغفرت فرما۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار مرحوم کی قبر کو جنت کے باغات میں سے باغ قرار دے۔